मेरे हवाले से तो पूछा ही नहीं। अच्छा कुछ ऐसे सवाल है, कब कर रहे हैं या एक मिनट अभी तो शादी की जरूरत है आपको यार, खुदा का खौफ करे भाई। बहुत से दोस्त ये सवाल पूछ रहे हैं कि बाप भाई हमें आपके फादर का पता है कि उन्होंने 3 शादियां की हैं, लेकिन ये बताएं कि हमें कितनी शादियां करनी चाहिए अब? ये अच्छा है। मैंने कहा ये कुछ और करे या ना करे, ये सड़क छाप जरूर बनेगा। और यही है कि फिर ये माइक्रोफोन लेके सड़कों पर आ गया। ये भी पूछा गया कि तुराब सुल्तान और हसन की शादी कब होगी। ये भी पूछा गया कि अब्बू कराची क्यों रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, फिटफाट हैं, बम बाट हैं। यार 2 दिन पहले मैंने अपनी कम्युनिटी पे एक पोस्ट की थी जिसमें मैंने आप दोस्तों से गुजारिश की थी कि भाई अपने अपने सवालात जो हैं वो मुझे इस कम्युनिटी पोस्ट के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। आपके जो भी सवालों के जवाब होंगे इंशाल्लाह हम बहुत जल्द एक Q&A सेशन करने लगे हैं और उसमें हम इन तमाम सवालों के जवाब देंगे। तो यार 2 दिन के अंदर इतने सारे कमेंट्स आए, इतने सारे सवालात आए कि मैं तो भाई यकीन करें हैरान भी हो गया और दिल से थैंक यू भी किया आप दोस्तों का कि देखिए आप लोगों ने इतने सारे कमेंट्स किए, इतने सारा आपने अच्छा फीडबैक दिया मुझे और इतने ज़्यादा सवालात हैं कि इन तमाम सवालों को कवर पता नहीं हम कैसे करेंगे। लेकिन जब मैंने उन सवालों को रीड किया तो मैंने देखा यार इन सवालों में मुझसे रिलेटेड, मेरे चैनल से रिलेटेड तो सवालात हैं ही, लेकिन इससे भी ज़्यादा सवालात अब्बू के बारे में हैं और हसन के बारे में हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना यार अब्बू और हसन अपने सवालों के जवाब खुद आके देंगे इस Q&A वीडियो में। तो अब्बू भी इस वक्त हमारे साथ ही हैं। अब्बू आ जाइए, आपका इंतजार हो रहा है, बहुत शिद्दत से आपके फैंस आपका इंतजार कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से सलाम हो गया। खैरियत से हैं? इतने ठीक है? सारे आपके कमेंट्स आ रहे हैं। ये आपके वेस्ट बारे कोट में पहने आज पहली बार, वरना तो यहाँ वो आप लगाते हैं ना तो कर्चे के साथ। तो क्या वैसे आज वेस्ट कोट आपको पहननी चाहिए थी, मुझे ये टी शर्ट पहननी चाहिए थी। कोई बात नहीं, आप भी सीनियर हो, ऐसे क्या। चले जी, हम भी बैठ जाते हैं इधर। बैठे ठीक है? बैठे तशरीफ रखें, ये चेयर आपके लिए है। अच्छा, आप सवालों के हसन तुम भी तो आओ ना आ यार। गया भैया, मैं फ्रेम सेट कर रहा था। फ्रेम सेट हो चुके हैं, अब आ जाओ। इतने सारे सवालात हैं कि मैं आपको बता नहीं चलो सकता। आज रिलैक्स है सारे, ये भी रिलैक्स है, ये भी हाँ जी, रिलैक्स आज पकाना कुछ नहीं, आज सिर्फ हमने दिमाग की दही बनानी है। है। तो गलत तुम करते हो, सवालों के जवाब हमें देने वही पड़े। ना, तो मैंने सोचा अपने अपने सवालों के हर बंदा खुद ही जवाब देगा। चले तो मेरे जी। ख्याल में टाइम वेस्ट किए बगैर सवाल अबू तकरीबन 1000 के करीब अब तक सवालात आ ओह माय चुके हैं। गुडनेस। तो हम कोशिश करेंगे। अच्छा, इसमें फिर रिपीट भी है ना, जाहिर है एक बंदे ने एक सवाल किया तो 10 बंदों ने वही सवाल दोबारा रिपीट कर दिया। तो अभी हम बिस्मिल्लाह करते हैं, पहले सवाल से शुरू करते हैं और चश्मा उतारना पड़ेगा मुझे। तो सवाल नंबर 1 है जी कि जरा दिखाएं मुझे कैसा लगता है चश्मा। चलिए मैं आप भी तो चश्मा पहन पे आप पहन सकते हैं। आप, अच्छा। हाँ, अच्छे लग रहे हैं। कैसे है? जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, सवाल शुरू करने से पहले एक और चीज जो मैंने नोट की है, जो फ्रीक्वेंट सवालात पूछे गए ना, मतलब हमारे सेक्ट के बारे में, ये भी पूछा गया कि मेरी वीडियो का एडिटर कौन है, ये भी पूछा गया कि तुराब सुल्तान और हसन की शादी कब होगी, ये भी पूछा गया कि अब्बू कराची क्यों रहते हैं। तो भाई इन सारे सवालों के जवाब इंशाल्लाह हम ये तो देंगे। बड़े मुश्किल हैं। मुश्किल नहीं है, सारे पापा जवाब मुश्किल देना आप पड़ेगा। पहले सोचते ना मुश्किल। और एक और सवाल जो बहुत सारे दोस्तों ने पूछा, मेरी YouTube इनकम कितनी है। अच्छा, ये भी आज मैं क्लियर कर दूंगा। कई लोग सोचते हैं पता नहीं कितने लाखों या करोड़ों कमा रहे होंगे। यार अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी आ रहे हैं बहुत अच्छे आ रहे हैं, लेकिन इस सवाल का जवाब मैं जरूर दूंगा आपको। तो मैं इसलिए चुप बैठा हूँ कि एक सवाल मैं भी पढ़ रहा था, आया हुआ था, कहते पापा जो है वो नॉन स्टॉप बोलते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं चुप हूँ, सिर्फ सवाल का जवाब दूंगा। तो पहला सवाल ओनली CR.4 इनका नाम है और इन्होंने सवाल किया है। 4 सवाल हैं इस एक सवाल में। फेवरेट डिश, फेवरेट प्लेस टू विजिट, फेवरेट कार और फेवरेट एनिमल। किसके लिए, किससे पूछा ये गया? मेरे से पूछा है। हाँ, पहला सवाल मेरे से पूछा गया। तो मेरी फेवरेट डिश यार कोई खास नहीं है, जो भी पका हुआ हो, अच्छा बना हुआ हो, मैं सब खा लेता हूँ। चाहे कद्दू हो, हालांकि कई लोगों को नहीं पसंद होते। 3 दिन पहले मैंने कद्दू खाए, खाली देसी कद्दू, यकीन करें बड़े मज़ेदार थे। कुछ भी खा ले तो कोई स्पेसिफिक नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। अलबत्ता फेवरेट प्लेस टू विजिट, वो वैसे मैं आपस की बात है, यूरोप मुझे बहुत पसंद है, अब तक विजिट नहीं किया मैंने, टीवी पे ही देखा है सिर्फ। तो फेवरेट कार भी कोई खास नहीं है अभी तक। तो जो चलाने को मिल जाए, जो चलाने को मिल जाए और फ्री में मिल जाए, कोई खास नहीं है फ्रैंकली स्पीकिंग। ये कोई जवाब नहीं है। अब वो नहीं है तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ ना, नहीं है, सच बताना है ना, सच बता। अलबत्ता फेवरेट एनिमल जो है वो मेरा बकरी है। बकरी मुझे बहुत पसंद है। इवन बकरी के साथ साथ गाय भी बहुत पसंद है, भैंस भी बहुत पसंद है। जो भी जानवर
दूध देता है, गोश्त देता है, मुझे बहुत पसंद है भाई। یہ سارا ہی بس ساڈے گھر دیاں کندا بھی نہیں بوا کادا باری کردی ہے اوک وچ پردہ داری کردی چادر چار دیواری کردی یہ ہیں رانی پور سے محمد اعظم، محمد علی اور محمد فیضان، تینوں بھائی ہیں یہ. اچھا. اور یہ ایکچولی فین ہیں تراب اور سبطین کے. ان کو جب سے پتہ چلا نا میں تراب اور سبطین کا بھی پپا ہوں تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہمیں کیسے یقین آئے گا، آپ خود بتائیں. او بھائی ہاں بھائی میں ان کا بھی پاپا ہوں، وہاب کا بھی پاپا ہوں، حسن کا بھی پاپا ہوں، ٹھیک ہے. اور اسی طرح سیف کا بھی پاپا ہوں اور سالار کا بھی پاپا ہوں. اور انہوں نے کہا ہے کہ جی کہ ہم تراب کی جو ہے وہ شادی میں آ سکتے ہیں. کیوں نہیں آ سکتے ہیں؟ آپ ضرور آ سکتے ہیں، آپ ضرور آئیے گا، ہمیں آپ کا انتظار رہے گا اور باقاعدہ آپ کو بلا بھی لیں گے، ٹھیک ہے. زریاب پیٹس ولاگ نے پوچھا ہے، یہ مجھ سے سوال پوچھا جا رہا ہے، وہاب بھیا رپورٹر والی لائف ٹھیک تھی یا اب کیا چینج آیا ہے لائف میں، کیا تبدیلی آئی ہے رپورٹنگ یعنی جرنلزم کو چھوڑ کے یوٹیوب والی لائف میں؟ یار رپورٹنگ والی لائف بھی الحمدللہ ہم نے خوب انجوائے کیا ہے، کام کو کام بھی سمجھا ہے لیکن انجوائے بھی کیا ہے. پروفیشنلزم میں آپ تبھی کامیاب ہوتے ہیں، میرا ماننا ہے کہ جب آپ اپنے پروفیشن کو باقاعدہ دل سے کریں اور انجوائے کر کے کریں تو کام میں بھی کامیابی، لائف میں بھی کامیابی. حسن وہاب کے جو کام ہے نا وہ سارے جواب ایسے ہی ہیں. ذرا یہ ڈپلومیسی کر رہے ہیں، ہر چیز پسند ہے، وہ بھی رپورٹنگ بھی پسند ہے، یوٹیوب بھی پسند ہے، کھانا پکانا بھی پسند ہے، کھانا کھانا بھی پسند ہے، ہر چیز پسند ہے. جی میں جو کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں اور سچ کے علاوہ کچھ نہیں کہہ رہا ہوں. یہ ایسے ہی سارے جواب دیں گے. ابھی یوٹیوب والی لائف بھی الحمدللہ بہت اچھی ہے. فرق صرف یہ ہے دونوں لائف میں کہ یوٹیوب میں اپنی مرضی کا کام کرتا ہوں، جب دل کرتا ہے ویڈیو بنا لیتا ہوں، جس ٹائم دل کرتا ہے کچن کا دروازہ کھول کے. رپورٹنگ یہ دوسروں کے لیے کرتے ہیں. رپورٹنگ کے لیے ظاہر جاب تھی میری، ٹائم ٹیبل کا شیڈول ہوتا ہے تو پریس کانفرنس کا ٹائم ہے فرض کریں 4 بجے، تو 4 بجے میں نے پہنچنا ہی پہنچنا. بس آج ہمیں رپورٹنگ کی کریڈیبلٹی کا پتہ چل گیا. ٹھیک ہو گیا. وہ سوال جو بار بار ریپیٹ کیا گیا ہے، علی کاشی بھی وہ سوال کرنے والوں میں شامل ہیں. علی کاشی T6K ان کا پورا آئی ڈی ہے اور وہ شہر کا نام نہیں لکھا، بس آئی ڈی ہے. اور وہ پوچھ رہے ہیں یوٹیوب منتھلی انکم، یہ میں آپ کو بتاؤں گا، ساتھ ہی رہیے گا. ابھی حسن کے بارے میں سوال ہے کہ عمر خان صاحب پوچھ رہے ہیں Y5X7J ان کی پوری آئی ڈی ہے اور کہہ رہے ہیں جی کہ حسن کی شادی کب ہوگی، اور اولڈ ویڈیوز میں شایان کی نیک پر برتھ مارک تھا، کیا آپ بتا سکتے ہیں وہ ریموو کیسے کرایا پلیز؟ کیا بات ہے، اتنا غور سے دیکھتے ہیں. صحیح بات ہے، یہ تو آپ جواب دیں. حسن کی شادی کا میں ہی جواب دیں. میں کیوں شرماؤں گا پاپا، شادی میں کیا شرمانا ہے. بات یہ ہے کہ جب سے جو ہے نا یہ تراب کی شادی کا غلغلہ اٹھا ہے نا تو اب سب کہتے ہیں کہ ہم بالکل ایج فیلو ہیں، ایک ہی مطلب ایج گروپ ہے ان کا تقریباً، تو ہماری بھی شادی ہو. تو اس کی شادی بھی بس یہ تراب کی ہو جائے، پھر اس کے بعد جو سبطین کی ہو جائے، اس کے بعد میری ہوگی. مجھے جلدی نہیں ہے شادی کی پاپا، آپ لوگوں کو جلدی ہے. عمر خان بھائی کے ابو اور بھی 2-3 سوال ہیں. اچھا وہ کہہ رہے ہیں کہ who edits your video وہاب بھائی؟ میری ویڈیو میں خود ہی ایڈٹ کرتا ہوں اور کوئی نہیں کرتا. اور اینڈ پلیز ٹیل مائی نیم ان یور Q&A، وہ تو میں نے لے لیا نا. اچھا ویڈیو آپ بھی خود ایڈٹ کرتے ہیں، اس لیے اکثر تھوڑی بہت مسٹیکس بھی ہوتی ہیں. ہاں بہت زیادہ ہوتی ہے. یہ ایڈیٹ خود ہی ایڈٹ کرتا ہے. آگے بڑھتے ہیں. اور بار بار منتھلی انکم، پتہ نہیں لوگوں کو کیوں کریز ہے منتھلی انکم کے بارے میں، آپ بتا سکتے ہیں کیا جاننا چاہ رہے ہوں گے؟ یار دیکھیں ہر آدمی جو بھی کام کرتے ہیں نا اس کو یہ خیال تو ہوتا ہے نا کہ جی اس سے کیا فائدہ ہو رہا ہے. کیا اصل میں آپ کو ایک سیدھی سی بات بتاؤں، یہ جو جرنلزم کے، رپورٹنگ کے اور یہ سارے جو وائرس ہے نا یہ میری طرف سے ان سب کو لگا ہے، کیونکہ میں بنیادی طور پر بچوں اور میرے عزیزوں اسی فیلڈ سے، میڈیا سے ریلیٹڈ تھا. ان سب میں وہی جرمز آ گئے ہیں اور یہ ان کا شوق ہے. یہ تو اللہ بھلا کرے یوٹیوب والوں کا یا اس طرح کا جو جنہوں نے اس میں کچھ انکم بھی رکھ دیا. اب انہوں نے سارے دھندے کام چھوڑ کے نا اب یہ اسی کام پہ لگ گئے، تو اس سے کچھ نہ کچھ حاصل حصول ہو ہی جاتا ہے اور محنت جو ہے انسان کو اپنی مل ہی جاتی ہے. اب یہ کوئی ایسی فارمولا میتھمیٹکس تو نہیں ہے کہ 2 اور 2 4 روپے ہوتا ہے جی ان کو. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ الحمدللہ جیسے ایک اچھے آفیسر کی سیلری ہوتی ہے نا اتنا ان کو آمدنی ہو رہی ہے جو ایک گزٹڈ آدمی کی ہونی چاہیے. تو یہ کوئی لگا بندہ میں، کیونکہ اس میں کبھی کچھ ہے کبھی کچھ ہے. چلیں آگے بڑھتے ہیں، اس میں زیادہ کریزی ہونے کی ضرورت ہی نہیں. ہاں جی. سرفراز صاحب پوچھ رہے ہیں کہ آپ کی ایج کیا ہے؟ میری ایج 4 اکتوبر کو پورے 40 سال ہو چکی ہے. یار یہ تم نے صحیح نہیں بتایا. کیوں چھپانی تھی؟
इससे मैं लगता है मैं 70 साल का हूँ। हैं? ऐसा तो 70 के नहीं करीब भैया। है माशाल्लाह से। नहीं 70 के करीब भी नहीं हूँ। अभी मैंने 60 क्रॉस किया, अभी हाल ही में तो रिटायर हुआ। हाँ ना, तो मेरे से पूछ रहे हैं आपसे, तो मैंने पूछा नहीं आपका। आपने बता के ना मुझे मेरी एज डिस्क्लोज कर दिया। अच्छा, अगला सवाल वो पूछ रहे हैं कि तुराब की शादी कब है? इंशाल्लाह दिसंबर के एंड में तुराब की शादी है। क्या सप्तान की एंगेजमेंट हुई है? मंगनी अभी तक सप्तान की नहीं हुई ना? नहीं अभी? नहीं हुई, अभी तलाश जारी है। इंशाल्लाह। उसको ज्यादा बेहतर पता है। तलाश जारी है। नाम गुम हो गया, लेकिन बहुत सारे दोस्त पूछ रहे थे कि वाह भाई आपके कितने बच्चे? मेरे 2 ही बेटे हैं, शायान है और अली अश्तर है। अच्छा, एक भाई पूछ रहे थे कि अली असगर उसका नाम है, आप अली अश्तर क्यों कहते हैं? अली असगर नाम नहीं है, बहुत प्यारा नाम है अली असगर भी, लेकिन अली अश्तर नाम है मेरे दूसरे और छोटे अख्तर बेटे की का। मानी भी बता दें। मुझे नहीं पता, आप बताएं। तो मुझे भी नहीं पता। चले, चलो फिर कभी। मेरे हवाले से तो पूछा ही नहीं। अच्छा, कुछ कि ऐसे सवाल शादी हैं। कब कर रहे हैं या एक मिनट अभी भी शादी की जरूरत है आपको यार, खुदा का खौफ करे भाई ये देख। बहुत से दोस्त ये सवाल पूछ रहे हैं कि वाह भाई हमें आपके फादर का पता है कि उन्होंने 3 शादियां की हैं, लेकिन ये बताएं कि हमें कितनी शादियां करनी चाहिए? अब ये अच्छा है, यानी मेरे तजर्बे से हो के अब देखो भाई, मेरा तो एक्सपीरियंस तीनों शादियों का A1 है, सुपर है। लेकिन मशवरा मेरा ये है कि सोच समझ कर कीजिए, चाहे 1 करें या 4 करें। अगर वो कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं तो गुंजाइश तो है, लेकिन अगर नहीं कर सकते हैं तो फिर वो क्या कहते हैं, एक भी बहुत है। हाँ जी। अगला सवाल रोहान साहब ने मुझसे पूछा है, कह रहे हैं कि वाह भाई आपको चैनल स्टार्ट करने का और कुकिंग करने का आइडिया किसने दिया था? बेसिकली वो पूछना चाह रहे हैं खाना बर्बाद करने का आइडिया किसने दिया था? यार आइडिया तो हालात ने दिया था, यानी कि प्रदेश में ज़ाहिर रहे जॉब्स के सिलसिले में, तो कुकिंग तो हम खुद ही करते थे ज़्यादातर, तो वहीं से शुरू किया खाना बनाना भी और सीखना भी। अलबत्ता यूट्यूब पे कुकिंग करना एक डिफरेंट चीज़ थी जो कि मैंने शुरू की, और ये भी मेरी व्लॉगिंग से पहले एक ख्वाहिश भी थी। और अक्सर मैं वीडियोस में देखता था जब लोग नीडी लोगों की हेल्प कर रहे होते थे, खुद ही खाने बना रहे होते थे, तो यकीन कीजिए मैं भी अल्लाह से दुआ करता था कि अल्लाह ताला मुझे इतना नवाजे कि मैं भी ऐसे लोगों की खिदमत करूं। नेकी का काम भी है और इंसान का वक्त भी बहुत अच्छा गुजरता है, ज़िंदगी भी बहुत आसान हो जाती है जब आप दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं। ये सही कह रहे हैं। असल में थोड़ा सा ये घुमा गया बात को। जब इसकी हमने शादी की ना, तो फिर इसको ये कुकिंग का आइडिया इनकी बीवी यानी मेरी बहू ने दिया कि अब खाना आप खुद बनाया करें, तो तब से ये खाना खुद बना रहे हैं। लेकिन जी नेक्स्ट नेक्स्ट। घर में मैंने कभी नहीं बनाया। नेक्स्ट। अबू बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे दोस्त पूछ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि वाह भाई आपके अब्बू आपके बड़े भाई लगते हैं, इसका राज क्या है? बताएं ना राज। अच्छा, राज इसका कोई ख़ास नहीं है, बस आप खुश रहें, किसी को तकलीफ़ ना दें, किसी के खिलाफ साजिश ना करें, किसी के खिलाफ कोई इल्ज़ाम तराशी ना करें, अपने काम से काम रखें, अपने बच्चों और अपनी फैमिली के ऊपर भरपूर तवज्जो दें, टेंशन ना लें। मेरा अल्लाह सब कुछ ठीक करने वाला है, आप यकीन कीजिए। कोई एक्सरसाइज इतनी भी नहीं करते हैं, हल्की फुल्की करते हैं, कुछ भी नहीं है। जो मिलता है, जैसे वहाब ने कहा, वो भी मेरी तरफ से ही है, जो मिलता है खा लिया, जो मिल गया पहन लिया। अभी आप यकीन करें, ये ऐनक जो है ना, चश्मा, सन ग्लासेस, ये इसी के मैंने पहने, और ये शर्ट भी इसी का पहना है, क्योंकि मैं जो पहन के आया था ना, कहते ये मैच नहीं कर रहा, जरा तो ये ब्लैक वाला पहन ले। मैंने कहा ठीक है। हाँ। तो जो जहां से मिल जाए और दूसरों से मिल जाए तो और अच्छा है, फिर सेहतमंद रहेंगे। जबरदस्त। जी। तो जो दोस्त मंथली इनकम के बारे में बार बार पूछ रहे थे, यार अब्बू ने मेरे ख्याल में बहुत ही अच्छे से सम अप किया है, और वो यही है, जैसे अब्बू ने बताया कि हाईली रैंक्ड ऑफिसर की, गजेटेड ऑफिसर की जो पाकिस्तान में सैलरी होती है, अल्हम्दुलिल्लाह उतनी है और काफ़ी है। एक और सवाल पूछा है अब्दुल्ला हारून साहब ने, वो पूछ रहे हैं कि वाह भाई आपका ये जो किचन है इस वक्त जहाँ पे हम बैठे हुए हैं, ये कितने मरले का है? मतलब वो कितने स्क्वायर फीट का है? मरला ही पता है मुझे, स्क्वायर फीट का नहीं पता। वैसे ये टोटल जो प्लॉट है ये तो है 10 मरले का भाई, लेकिन ये सारा मेरा नहीं है। इसमें से सिर्फ 3 मरले जो किचन है वो लंबाई में पीछे दरवाजे से लेकर इस रूम तक, यहाँ तक जो है वो हमारा एरिया है 3 मरले। अलबत्ता बाकी जो 7 मरले है वो एक और साहब का है, एक और दोस्त का है। तो उनसे हमने रिक्वेस्ट की थी कि हम इस पर थोड़ी सी ये ग्रीनरी वगैरह उगा देंगे, कोई इशू तो नहीं है आपको, तो उन्होंने हमें अलाउ कर दिया है। लेकिन वो जब भी आना चाहें, जब भी अपना घर बनवाना चाहें, इसको सेल करना चाहें, तो उनका किचन समेत दे देंगे। किचन नहीं, किचन समेत नहीं देंगे। अच्छा। अब्बू आपका नाम पूछ रहे हैं। हैं? मेरे नाम का अभी तक किसी को पता नहीं है। फैजान शाह है, कुछ लोगों को शायद ना पता हो। भाई मेरा नाम है मंजूर कामरान, ठीक है? बस काफी है। काफी है। अच्छा।
افضال احمد پوچھ رہے ہیں کہ وہاب بھائی آپ اپنی نیو کار کب لے رہے ہیں؟ یار نیو کار کی ضرورت ہی نہیں ہے، الحمدللہ 2 گاڑیاں گھر میں کھڑی ہیں، میں جس گاڑی کو دل کرتا ہے نکال کے لے جاتا ہوں، ضرورت ہی نہیں ہے، اور اب تو اتنی جگہ بھی نہیں ہے کہ کوئی اور گاڑی آ سکے۔ بہت سارے دوست مجھ سے یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ وہاب بھائی آپ کی شادی کب ہوئی تھی؟ ارے ان کی شادی کو بہت عرصہ ہو گیا، بہت عرصہ، مطلب 50 سال پہلے ہوئی تھی۔ تقریباً 10 سال تو ہو گئے 9 سال ہوئے، 17 سپٹمبر 2016 اور کراچی میں ہی ہوئی تھی۔ کراچی میں شادی ہوئی تھی۔ حسن صاحب جی بھیا، کھڑے ہو جاؤ ذرا، کیا ہوا؟ تمہارے حوالے سے سوال ہے، اوکھا سوال تو نہیں ہے؟ اوکھا نہیں ہے، سوکھا ہی سوال ہے، لیکن وہ تمہارے لیے اوکھا ہے۔ اچھا، بہت سارے دوست بار بار پوچھتے ہیں کہ واہ بھائی حسن کا چینل کوئی ہے یوٹیوب کا؟ اگر ہے تو وہ ویڈیوز کیوں نہیں ڈالتا؟ کب بنائے گا ویڈیوز؟ بتا دو یہ یار۔ سارے چینل ہی اسی کے ہیں۔ یار اصل میں میرا ایک چینل ہے تو صحیح، لیکن اس پہ میں نے اپلوڈنگ 1 سال سے نہیں کی۔ تو کبھی ٹائم ملا تو انشاءاللہ کروں گا، اور اگلے 1 سال تک بھی ارادہ نہیں ہے۔ نہیں انشاءاللہ بہت جلد شروع کرنے لگے۔ میں اس کے چینل کا لنک بھی اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ کو اچھا سینڈ کر دوں گا۔ پھر تو کرنی پڑے گی بھیا۔ ویسے میرے 29,000 سبسکرائبرز ہیں، تو 1 سال سے میں نے اپلوڈنگ نہیں کی، جس کی وجہ سے بالکل ہی میری ریچ ختم ہو گئی ہے۔ تو اب میں انشاءاللہ پھر شروع کروں گا، تو دیکھتے ہیں کیا بھائی رسپانس ملتا ہے۔ انشاءاللہ اچھا رسپانس آئے گا۔ انڈینز دوست مجھ سے بار بار پوچھ رہے ہیں کہ وہاب بھائی آپ انڈیا کب آؤ گے؟ یار آپس کی بات ہے، انڈیا جانے کا آپ کو دل کرتا ہے؟ بہت دل کرتا ہے، آپ بتائیں، خاموش ہو۔ بولیں۔ دل تو کرتا ہے لیکن ویزا نہیں ملتا۔ لیکن یہ کہ اللہ کرے کہ ذرا حالات اچھے انڈین گورنمنٹ جو ہے نا وہ ذرا اچھے طریقے سے بیہیو کرے تو یقیناً آنا جانا ہوگا آرٹسٹوں کا۔ اور بالکل دوسرے کا۔ بالکل، ہمارے آرٹسٹ بھی بیچارے اب نہیں جا پاتے، تو ہم تو کسی کھاتے میں نہیں آتے بھائی۔ جی خیر ایک بار تو لازمی آئیں گے انشاءاللہ۔ واگا کے ذریعے ہم امرتسر سے دلی، دلی سے پٹنہ، پٹنہ سے پونا، پونا سے پتہ نہیں بہار، بہار سے پتہ نہیں کہاں کہاں جائیں گے، ہے نا؟ سارا انڈیا اتر پردیش اور پھر ہر جگہ۔ ہاں جی۔ احمد امین اسد ہے، ادھر سے پھر بنگال بھی تو جانا ہے نا یار، بنگلہ دیش میں نے ویسے سوچا ہوا ہے، بنگلہ دیش بھی ہم آئیں گے مچھلی کے حوالے سے اور بہت بہت جلد ایک ہم بنگالی ریسیپی بھی بنائیں گے ابو۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ہاں زبردست میٹھی ڈش ہے، بڑی مزے کی۔ ایک بہت ہی اہم سوال ہے، اور سوال کرنے والے کا نام بھی وہاب ہے، وہاب 9933FF۔ وہاب 99 پوچھ رہے ہیں کہ آپ کا کچن منی زو سے کتنا دور ہے اور اس کا راستہ دکھائیں۔ معذرت کے ساتھ راستہ نہیں دکھاؤں گا، ورنہ میں کوکنگ نہیں کر پاؤں گا سارا دن، پھر بچے ادھر آ جائیں گے وہاب بھائی کیا بنا رہے ہیں۔ ریئیکٹنگ تھم نیلز کے نام سے ایک آئی ڈی ہے، پوچھ رہے ہیں آپ کے کچن میں منتھلی کتنا خرچہ ہوتا ہے؟ ماہانہ اب خرچہ؟ یہ پتہ نہیں وہ گھر کا خرچہ پوچھ رہے ہیں یا کچن کا؟ نہیں، اس کچن کا، کچن کا گھر کا تو بہت زیادہ تھا، کچن کا بھی اچھا خاصا ہوتا ہے، یہ تو میں آپ بتا دیتا ہوں۔ کی ریسیپی پہ ہے نا آپ۔ ہاں جی، ڈیپینڈز آن ریسیپی کہ ہم آج کیا بنا رہے ہیں۔ آن ایوریج اگر ہم بات کریں تو ہر ویڈیو پہ لگ بھگ 3 سے 5 ہزار اور بعض اوقات 20 ہزار بھی خرچہ ہو جاتا ہے، تو ایوریج تقریباً 4-5 ہزار پر ویڈیو خرچہ آتا ہے ہمارا۔ ابو بلوچستان سے کچھ دوست ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ آپ فل لیمپ پورا دوبا کب بنائیں گے؟ جیسے کھڈا مچھی بنائی تھی 2 دن پہلے۔ نہیں وہ میں تو کیا بناؤں گا، اس کے لیے پھر اور ذرا تھوڑا اہتمام ہوتا ہے، وہ مشکل ہے ذرا۔ تو وہ ذرا مشکل تو خیر ایسا نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ پھر اس کے لیے ہمیں باقاعدہ بعض اوقات لوگ جو ہے وہ زمین اچھی خاصی کھود کے پورا تندور جو ہوتا ہے نا جس سے روٹیاں لگاتے ہیں اس ٹائپ کا بڑا ہوتا ہے، اس کو بھی اندر رکھتے ہیں، اس کے اندر آگ ڈالتے ہیں اور پھر دمبا اس میں لٹکا دیتے ہیں انگاروں پہ اور پھر اوپر سے بند کر دیتے ہیں۔ بلوچستان میں تو جو روایتی ڈشیں بنتی ہیں نا، یقین کریں میں بتا نہیں سکتا ہوں آپ کو کہ میرا پیارا بلوچستان اور اس کے لوگ کتنے پیارے اور کتنے اچھے، میں نے تو وہاں سروسز دی۔ بالکل صحیح۔ آپ کے ابو کیا کام کرتے ہیں؟ یہ پوچھا ہے لطیف صاحب نے، ابو کیا کام کرتے ہیں آج کل؟ اب تو آج کل تو یہی کرتا ہوں کہ کبھی کبھی کس کو ڈانٹ لیا، کبھی مجھے ڈانٹ لیا، کبھی باپ بھیا کو ڈانٹ آج کل لیا، ڈانٹنے کا بس صرف یہی کام ہے، اس کے بیٹا علاوہ میں آپ کو بتا دوں کہ میں جو ہے نا وہ باقاعدہ جاب کی ہے ریڈیو پاکستان میں، اور ایز ڈائریکٹر پروگرام میں جو ہے وہ ریٹائرڈ ہوا ہوں ہیڈ کوارٹر اسلام آباد سے، اور ابھی ریٹائر ہوا ہوں، کوئی 1-1.5-2 سال ہوئے۔ ایک اور سوال ہے انمول ایفا، کہ وہی سوال ہے ہندوستان آنے کا دل کرتا ہے آپ کا؟ بالکل کرتا ہے، جیسے ہم نے بتایا ہے، اللہ کرے ہمارے عوام ایک دوسرے ملکوں کے آتے جاتے رہیں، اور میں تو کہتا ہوں ویزا فری ہو جائے ہماری انٹری۔ انمول لوگ اور انمول خواہش۔ عبداللہ آفیشل پوچھ رہے ہیں حسن کی سیلری کتنی ہے؟ یار میرے کو لٹی میں دے بندہ قسم نال، سیلری سلپ دکھاؤ بھائی۔ کوئی پروف نہیں ہے، کوئی سیلری سلپ نہیں ہے، لیکن جتنے آ رہے ہیں لٹی میں دے، لٹی میں دے۔ لٹی میں عاشر ایم ڈی خان کہہ رہے ہیں کہ میرا نام بھی ویڈیو میں لے لیا، عاشر آپ کا نام پوچھ رہے ہیں۔ شہناز شمیم صاحبہ پوچھ رہی ہیں السلام علیکم، آپ کراچی کے کس علاقے میں آتے ہیں؟ وعلیکم السلام جی،
ہم کراچی کے کس علاقے میں ابو آتے ہیں؟ ہم پورا کراچی گھومتے رہتے ہیں، جہاں رات ہو جائے سو جاتے ہیں، پڑاؤ ڈال لیتے ہیں بس بنجاروں کی طرح، ہے نا؟ لیکن ہے حسن اسکوائر کے قریب قریب. ہاں اصل میں مجھے پتہ نہیں تھا کہ ہم کہاں رہتے ہیں. حسن اسکوائر سے لے کر ملیر تک ہمارا ایریا ہے. عبدالسبحان ڈیرہ غازی خان سے پوچھ رہے ہیں جب آپ چھوٹے تھے تو آپ ڈاکٹر بننا چاہتے تھے یا انجینئر؟ ابو میں کیا بننا چاہتا تھا؟ یار یہ تو مجھے نہیں پتا کہ کیا بننا چاہتا تھا، لیکن جب میں نے اس کو کینٹونمنٹ بورڈ ملتان میں پہلی بار فرسٹ کلاس میں اس کو لے کے گیا نا اور اس کو چھوڑنے گیا تو میں ذرا لیٹ ہو گیا، واپسی پہ یہ خود آ گیا گھر. میں نے کہا یہ کچھ اور کرے یا نہ کرے یہ سڑک چھاپ ضرور بنے گا، اور یہی ہے کہ پھر یہ مائکرو فون لے کے سڑکوں پر آ گیا. آپ یقین کیجئے یہ سچ ہے. یہ اکیلا ہے، میں دفتر سے نکل نہیں سکا، ملتان میری اس وقت پوسٹنگ تھی، تو یہ میں اس کو ڈھونڈ رہا ہوں، یہ ہے نہیں، میں پریشان ہو گیا، پتہ چلا یہ گھر پہنچ گیا. یعنی اچھا ابو گھر ابھی پہنچا نہیں تھا. مجھے یاد ہے میں وہ گھر سے تھوڑا سا پیچھے ایک مین روڈ کراس کرنا ہوتا ہے، وہ بابا آئس کریم کے پیچھے والا روڈ، تو آپ پیچھے ایک بائک پہ آ رہے تھے اور مجھے اشارے کر رہے تھے آپ رک جاؤ کہ روڈ کراس نہ کر لینا اکیلے. تو میں تقریباً 70% رستہ گھر کا کراس کر چکا تھا، پہنچ چکا تھا. صحیح بات، صحیح کہہ رہے ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں. البتہ ویسے میں بڑا ہو کے میں بتاتا ہوں میں کیا بننا چاہتا تھا. میں ابو بچپن سے تو آپ نے مجھے پیانو اور باجے پہ لگا دیا تھا، تو میں تو بھائی سنگر بننا چاہتا تھا، اور ایم اے کرنے تک بھی میری یہی خواہش تھی کہ میں بڑا ہو کے سنگر ہی بنوں گا، حالانکہ بڑا ہو گیا تھا میں. یار وہ تو پیانو میرے لیے رکھا تھا، تم نے خود بجانا شروع کر دیا. بس وہ جو بھی تھا، لیکن جب ایم اے کر لیا تو پھر بے روزگاری پریشان کر رہی تھی، تو ہم نے جو بھی نوکری ملی شروع کر دی کرنا. پھر سنگنگ سائڈ پہ ہوگی، البتہ گاتے باتے تو ابھی بھی رہتے ہیں، آپ کو پتہ تو ہے. آپ بڑے ہو کے کیا بننا چاہتے ہیں؟ میں بڑا ہو کے کیا بننا چاہتا. اچھا یقین کریں جب میں پڑھتا تھا نا اسکول میں، میرے دل میں سچی بات ہے یہ ذہن میں آیا کہ میں بھی پائلٹ بنوں گا، اور مجھے اتنا کریز تھا پائلٹ بننے کا کہ میں دیواروں پر ہر وقت ایک میرے پاس برش اور اس طرح کی کوئی چیز ہوتی تھی، اور میں دیواروں پہ لکھتا رہتا تھا پائلٹ آفیسر منظور کا پائلٹ آفیسر منظور کا. سوال تو بہت سارے ہیں، لیکن ان سارے سوالوں کو کور کرنا مشکل ہو جائے گا ابو. میرے خیال میں ایک دو اور سوال لیتے ہیں اور پھر کلوز کرتے ہیں. سوال پوچھا گیا کیا آپ لوگ میرپور آزاد کشمیر آؤ گے وزٹ کے لیے؟ پلیز پک مائی کمنٹ. میرپور آزاد کشمیر میں ویسے گیا تھا 2019 میں جب زلزلہ آیا تھا کوریج کے لیے، تو اس کے بعد نہ پہلے گیا نہ بعد میں گیا. اچھی جگہ ہے ویسے، آزاد کشمیر بہت پیارا ہے. اور آپ کے ابو شیف ہیں؟ ابو شیف ہیں آپ؟ شیف کہاں سے ہو گیا بھائی، میں کوکنگ کا مجھے بھی بنانے کا شوق ہے جیسے تمہیں شوق ہے، کیونکہ میں زیادہ دیر ادھر ادھر رہا ہوں پوسٹنگ میں، تو مجھے خود ہی کھانا بنانا پڑتا تھا، تو اس لیے تھوڑا بہت تجربہ ہے، اور شیف میف نہیں. چلے میرے خیال میں سوال کافی سارے ہو گئے، ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو گئی ہے دوستوں. آج کے Q&A کو یہیں پر ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ پھر کبھی سال 2-3 سال بعد جب میرے 1 ملین سے زیادہ سبسکرائبرز ہو جائیں گے ایک اور Q&A کریں گے، کیونکہ نئے دوست آئیں گے کمیونٹی میں ہماری، تو ان کے بھی مائنڈ میں ظاہر سوالات ہوں گے. تو فی الحال ابو میرے خیال میں بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے بھی بلا لیا اپنے فینس میں، اور میں بھی آپ کا بھی شکریہ، آپ کے فینس کا بھی. یہ فینس ہیں جس کی وجہ سے ہمیں عزت ملتی ہے. آپ ان کی عزت کریں گے تو آپ کو بھی عزت ملے گی. بالکل ایسا یہ بھی عزت والے، آپ بھی صاحب عزت، تو دونوں اس طرح سے مل کر آگے بڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کا کارواں جو ہے نا وہ یہ چلتا رہے. تو دوستوں بہت شکریہ. جن دوستوں کے کمنٹس میں نہیں پڑھ سکا، نام نہیں لے سکا، بہت زیادہ تھے، ظاہر ہے ممکن نہیں ہے. آپ سب دوستوں کا ایک بار پھر سے دل سے شکریہ. اللہ حافظ.